سینئر صحافی اور کالم نگار شکیل انجم نے کہا ہے کہ 4 نومبر کو تحریک طالبان اور 9 مئی کو تحریک انصاف کی جانب سے یکساں اور مخصوص مقاصد کے تحت میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کیے گئے۔ ایک نے سیاسی کارکنوں کا روپ دھارا اور دوسرے گروہ نے دہشت گرد تنظیم کی شکل میں اسے اپنا ہدف بنایا۔ دونوں کا مقصد پاکستان کی سلامتی کے اداروں کی صلاحیتوں کو چیلنج کر کے پاکستان دشمنوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ اس ملک کے سیکیورٹی ادارے اپنی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں، لیکن پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی دونوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ اپنے ایک کالم میں شکیل انجم کہتے ہیں کہ 4 نومبر کے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو معلوم ہو گیا کہ وہ غلط تھے اور انہیں پیشہ ور فوج کا سامنا کرنا پڑا اور 9 حملہ آوروں میں کوئی بچ نہ سکا، جبکہ 9 مئی کے دہشت گرد کیونکہ اپنی سیاسی پارٹی کی چھتری کے نیچے حملہ آور ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر سیکورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نرم رویہ اختیار کیا اور فوری رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس کا مطلب اس دہشت گرد گروہ نے غلط لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا بیانیہ تبدیل کر دیا اور 9 مئی کے واقعے میں شریک دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے مظلوم سیاسی جماعت کے طور پر دوبارہ سیاست میں اپنی لائنیں سیدھی کرنے لگے۔ اپنے دور اقتدار میں سیاسی قیدیوں کو نشان عبرت بنانے اور اپنے سیاسی مخالفین کو رندہ پھیر کر سیدھا کرنے والی تحریک انصاف اب اپنے اس لیڈر کے لیے جیل میں محلوں جیسی مراعات اور آسائشیں مانگ رہی ہے، جس نے اپنے دور میں سیاسی مخالفین کے سیلوں سے شدید گرمی کے موسم میں بھی پنکھے اتروا دیے۔ وہی گروہ تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہا ہے، جو خود اخلاقی اور آئینی اقدار کو رونتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آیا تھا۔ شکیل انجم کا کہنا ہے کہ ریاست کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی پر ماضی کے نظام عدل کا ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے حق میں جانبدارانہ اور آئین مخالف کردار تھا، جس نے ملک کی ریاستی ریٹ اور آئینی وقار کو نقصان پہنچایا۔ خود ساختہ اور من پسند فیصلوں کے ذریعے قانون سازی کے آئینی اختیارات پارلیمنٹ سے ایوان عدل منتقل کر دیے گئے، جو رفتہ رفتہ بحال ہو کر اپنے اپنے ایوانوں میں واپسی کے راستے پر ہیں۔ 9 مئی کی دہشت گردی میں ملوث تحریک انصاف کے کارکنوں نے میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا، لیکن انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایئر بیس کی حدود میں داخل ہونے میں ناکام ہوئے، تاہم انہوں نے ریاست کی سلامتی کے ادارے کے خلاف نفرت کا اظہار قریبی چوک میں نصب جنگی جہاز کو آگ لگا کر کیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وقتی درگزر سے کام لیا اور کسی جانی نقصان سے بچنے کے لیے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، جبکہ 4 نومبر کو اسی ایئر بیس پر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف پیشہ ورانہ طور پر حملہ ناکام بناتے ہوئے امریکی اسلحہ سے لیس تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ شکیل انجم کا کہنا ہے کہ تحریک طالبان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مؤثر رد عمل ظاہر کرنے میں تاخیر کے نتیجے میں ریاست کے خلاف دہشت گردی کے نظریے پر یقین رکھنے والے گروہ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے ماضی کے عدل کے ایوانوں کی سہولت کاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو مظلوم ظاہر کر کے عدالتوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا اور اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف دہشت گردی کے جرائم کو درست عوامی رد عمل قرار دلانے میں کسی حد تک کامیاب ہونے کے بعد ریاست کے خلاف اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے دوبارہ قومی دھارے میں واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان کی منفی سیاست پر تنقید کرنے والے تجزیہ کار دہشت گردی کی حالیہ لہر کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی ماضی کی حکومت کے دوران عمران خان کے حکم پر 42,000 دہشت گرد، جن میں 7,000 باقاعدہ تربیت یافتہ دہشت گرد شامل تھے، کو جیلوں سے نکال کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد کیا گیا۔ ان لوگوں کو امن و امان برباد کرنے کے علاوہ 9 مئی کی بغاوت میں ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کیا گیا، لیکن نظام عدل کی نظر میں عمران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف ناکردہ گناہوں پر سزاوار ٹھہرے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔